رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قابل احترام مخدوم العلماء حضرت سید عبدالقیوم حال جبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم فقیر عنایت اللہ بروڑے صاحب، برادر مکرم آغا تیمور خان پٹھان صاحب، برادر مکرم میر محمد مہر صاحب، برادر مکرم میر مبین خان بلو صاحب، جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے امیدواران، جمعیت علماء اسلام کے محبین، آج آپ نے شارٹ نوٹس پہ اتنا بڑا دھرنا دے کر جماعت کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے محترم دوستو، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے سندھ میں ایک اتحاد بنایا اور اس اتحاد کے تحت ہم الیکشن میں گئے، جس کے مطابق ہم نے بہت ساری سیٹیں اپنے اتحادیوں کے لیے خالی کی اور کچھ سیٹیں ہم نے اپنے پاس رکھی. صوبہ سندھ کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کی ٹوٹل 191 نشستیں ہیں جن پر پرسوں الیکشن ہوا. قومی اور صوبائی اسمبلی کی 191 نشستیں ہیں صوبہ سندھ سے، جن پہ 2 دن قبل الیکشن ہوا. 151 نشستوں میں سے ہم صرف 52 نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. 52 نشستوں پر ہمارے امیدواران تھے، باقی تمام حلقے ہم نے اپنے اتحادیوں کے لیے خالی چھوڑے. ان 52 نشستوں پر 8,90,000 سے زائد لوگوں نے جمعیت علماء اسلام کے انتخابی نشان کتاب پر مہر لگا کر جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا ہے. 8,90,000 سے زائد لوگوں نے جمعیت علماء اسلام کو 52 حلقوں پر ووٹ دیا ہے. آپ سب گواہ ہیں. شکارپور میں جلسہ ہوا، کنڈکوٹ میں ہوا، لاڑکانہ، سکھر اور گھوٹکی میں ہوا، جس میں میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود شریک ہوئے اور اپنے امیدواران کی ورک کی. اس جلسے کے موقع پر میں نے اپنے تقریر میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ عوامی مینڈیٹ کو 70 میں چرایا گیا اور عوامی مینڈیٹ کے مطابق فیصلہ نہیں کیا گیا اور پھر ملک ٹوٹ گیا. مولانا مفتی محمود نے ملک بچانے کی کوشش کی، لیکن عوام کے مینڈیٹ کے چوری ہونے کی وجہ سے یہ ملک دو لخت ہوا. پھر میں نے اسی تقریر میں کہا تھا کہ مجھ تک معلومات ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر عوامی مینڈیٹ چرانا چاہتے ہیں. اگر آپ ملک بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو عوام کو آزاد چھوڑنا ہوگا. عوام کے غیظ و غضب کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈالنی ہوگی. پہلے کیئر ٹیکر حکومت آپ نے ان کے مرضی کی بنائی، وزیر اعلیٰ ان کے مرضی کا، صوبائی وزیر ان کے مرضی کے، اس کے بعد حلقہ بندیاں ان کے مرضی کی بنائی. اپوزیشن کی تمام درخواستیں حلقہ بندیوں کی آپ نے ردی ٹوکری میں پھینک دیے. اس کے بعد 20 سالوں سے ان کے رحم و کرم پہ جو افسران ہیں، ڈی سی ہیں، ایس پی ہیں، ایس ڈی ایم ہیں، مختار کار ہیں، آپ نے ان کو آر او اور ڈی آر او لگوایا تاکہ وہ ان کو مینیج کر سکیں. آر اوز اور ڈی آر اوز ان کو لگوایا جن کی پوسٹنگیں زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر الیکشن کے دن آپ نے جعلی ووٹنگ کے لیے سسٹم بند کیا، نیٹ ورک بند کیا. میرے اپنے حلقے پر 100 خواتین ایجنٹ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. اس وقت بھی
140 سے زائد پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 مجھے نہیں دیے جا رہے NA193 کے. ابھی بھی میں نے درخواست دی ہے کہ فارم 45 تو RO دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. پولنگ اسٹیشن کے اندر جلسے گاہ بنایا گیا. 5-5 ہزار لوگ پولنگ اسٹیشن کے احاطے کے اندر رتو ڈیروں میں شکارپور میں لاڑکانہ میں بیٹھے رہے. ٹرن آؤٹ 5 سے 8 اور 10 اور 15 اور 20% اور ووٹ نکل رہے ہیں 80 اور 90% ٹرن آؤٹ کے. پھر میرے بھائیوں ہم نے کہا صاف اور شفاف انتخابات کرائیں، لیکن ٹھپے پہ ٹھپے مارے گئے. یہاں تک کہ یہ مجھے دو ذرا فارم 45، یہ ہمارے میر مبین خان بلو صاحب پنو عاقل کی PS 22 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سب دے دو مجھے یار، ہاتھ میں چھوڑ دو، سب مجھے دے دو. یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ اس کے فارم 45 ہیں. ان فارم 45 کے مطابق یہ میں نے نہیں بنائے، یہ میر مبین خان بلو نے نہیں بنائے، یہ فارم 45 پریزائڈنگ آفیسرز نے دیے ہیں. ان فارم 45 کے مطابق PS 22 پر جمعیت علماء اسلام کا امیدوار میر مبین خان بلو 7,000 کی لیڈ سے الیکشن جیت چکا ہے. لیکن RO کے رزلٹ کے مطابق 1100 سے میر مبین بلو کو ہروایا گیا ہے. اسی طرح NA191 کشمور سے میرے بھائی میر شاہزین خان بجرانی فارم 45 کے مطابق 6,000 کی لیڈ سے قومی اسمبلی کی الیکشن جیت چکا ہے اور اس کو 2,000 سے ہروایا گیا ہے. اور شرم کا مقام یہ ہے کہ نتیجے میں لکھا گیا ہے کہ 2 پولنگ اسٹیشن کے نتائج نہیں آئے، لہذا ان 2 پر بعد میں پولنگ کرائی جائے گی بعد میں. لیکن ہم پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جتا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو شرم نہیں آتی، شرم نہیں ہوتی. پھر اسی طرح میر مہر صاحب سکھر سے ناصر شاہ صاحب کے مقابلے میں الیکشن جیت چکے ہیں. تیمور خان شکارپور سے امتیاز شیخ کے مقابلے میں الیکشن جیت چکا ہے. شہریار مہر کے مقابلے میں الیکشن جیت چکا ہوں. اسی طرح عابد جتوئی صاحب ابراہیم جتوئی صاحب الیکشن جیت چکے ہیں. میرے بھائی ناصر محمود صاحب لیاری سے اور اپاوڑے سے الیکشن جیت چکے ہیں. سید عبدالقیوم صاحب گھوٹکی کے قومی اسمبلی سے الیکشن جیت چکے ہیں. مولوی محمد صالح اندر صاحب قومی اسمبلی سے الیکشن جیت چکے ہیں. 60 ہزار ووٹ ہم نے لیے ہیں اور آپ نے جعلی ووٹوں سے ان کو جتوایا ہے. میں آج مطالبہ کرتا ہوں فارم 45 کے مطابق NA191 اور PS 22 کے نتائج دیے جائیں. فوری طور پر میر مبین بلو اور شاہزین بجرانی کے کامیابی کا اعلان کیا جائے، ورنہ ہم ہر تحریک کے لیے تیار ہوں گے. اور اسی طرح بابا صبر تک کر تو کاوہ جی کا مکہ خبر ہے، تو صبر کر مکہ ہر شے جی خبر ہے. اور اسی طرح میں آج مطالبہ کرتا ہوں NA191 NA192 NA193 NA194 NA196 کے حلقوں کے انگوٹھے دوبارہ چیک کرائے جائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. اور اس کے ساتھ کندکوٹ کی صوبائی اسمبلی کی نشست، کل کی صوبائی اسمبلی کی نشست، لکھی کی صوبائی اسمبلی کی نشست، شکارپور کی صوبائی اسمبلی کی نشست، رتو ڈیرو کی صوبائی اسمبلی کی نشست، اس کے ساتھ سکھر کی میر مہر صاحب کی صوبائی اسمبلی کی نشست، اس کے ساتھ پنو عاقل کی صوبائی اسمبلی کی نشست، اس کے ساتھ ہمارے بھائی یہاں CDA کے امیدوار میرے اتحادی فقیر عنایت برو صاحب بیٹھے، ان کے صوبائی اسمبلی کی نشست، گھوٹکی کی صوبائی اسمبلی کی نشست، اور اس کے ساتھ گھوٹکی کے قومی اسمبلی کی نشست،
उपावड़ों की सूबाई असेंबली की नशिस्त के रीओपन किए जाएं, अंगूठे चेक किए जाएं। अगर पंचर 18 क्या 1800 नजर न आए तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। आपका बिलावल भी 40 साल जालसाजी से जीता है, आपका सरदारी भी जालसाजी से जीता है, आपका बरादरी शाह भी जालसाजी से जीता है, आपका नासिर शाह भी जालसाजी से जीता है। हम सिंध में जालसाजी चलने नहीं देंगे।